به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاضرین جمعہ، اللہ جل جلالہ وعمن عوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کے قبل کچھ دیر دین کے بعد کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر سب کو سن کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی اور یہ جمعہ کے اندر مختصر سا وقت رہتا ہے۔ پچھلے جمعے کے اندر آپ حضرات کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ قربانیاں پیش کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے اس دین کے خاطر کیسے تکالیف اٹھائے، اور اسی طرح دوستو اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بہت ہی اس دین کے لیے سب کچھ قربان کیا، اپنے جان کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا، اپنے بال بچے کو قربان کیا۔ جس وقت جو چیز کی ضرورت پڑتی تھی صحابہ اس چیز کو قربانی کیا کرتے تھے، اور اپنے وقت کا بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے قربانی کی کہ اس دین کو پھیلانے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا اور دین پھیلانے کے لیے نکل گئے۔ عزیز دوستو، اب ہمارے اور آپ کے بیچ میں کوئی انبیاء نبی نہیں آئیں گے،
اب جو بھائی کے پاس کلمہ نہیں پہنچا ہے اس بھائی تک کلمے کا پہنچانا ہمارا اور آپ کا ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی انسان کے دین سے باخبر ہے تو وہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس تک وہ کلمہ پہنچائے، اور اس چیز کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی ساری کی ساری زندگی لگا، اور پھر اسی طرح ہمارے اور آپ کا اخلاق بھی اچھا ہونا۔ آپ کا اگر اخلاق اچھا نہیں ہو تو آپ کے ساتھ کوئی آدمی نہیں ہوں گے۔ انسان کے اخلاق اچھا ہوں گے تو آپ کے پاس آدمی آئیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آج ہمارے اور آپ کی تھوڑی سی کچھ بات ہو جاتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کب وہ موقع ملے کہ اس بات کو اس کو جواب دوں، اس کو نیچا دکھاؤں، اس کو ذلیل کروں۔ یہ ہمارے دلوں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے آ رہے تھے، بہت زیادہ گرمی کا موسم تھا، سب تھکے ہوئے تھے۔ عزیز دوستو، سب صحابہ نے کہاں درخت کی چھاؤں ہے اس جگہ پر چھاؤں پہ جا کر آرام کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک کیکر کے درخت میں آرام کرنے لگے اور اپنی تلوار درخت کے اندر ٹانگ دیا، لٹکا دی۔ عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دشمن تاک میں تھا، اور جب وہ آیا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور صحابہ بھی ادھر ادھر آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو انہوں نے اس کافر نے اٹھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والا تھا کہ اللہ کے رسول کی آنکھ کھل گئی۔ اللہ کے رسول کی آنکھ کھل گئی اور پھر وہ کہتا ہے کہ بتاؤ محمد اب تجھے کون بچائے گا؟ دوست بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ مجھے تو اللہ بچائے گا۔ اتنا سننا تھا، اتنا اللہ کا نام سننا تھا، وہ ہکا بکا رہ گیا، وہ تھر تھر کانپنے لگا اور تلوار گر گئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھایا اور فرمایا اب بتاؤ تجھے کون بچائے گا؟ وہ اللہ کا نام جانتا ہی نہیں تھا، وہ اللہ کے نام کو جانتے نہیں تھا، کہا آپ کے علاوہ سے کون بچا سکتا ہے؟ اب اگر ہم اور آپ ہوتے اور اس طرح ہو جاتے کیا اس کو چھوڑتے؟ لیکن اللہ کے رسول نے کہا جاؤ میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ جب کہا کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں، یہ اخلاق جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اللہ کے رسول کے قدموں پر آ گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسے اخلاق والے کبھی کسی کا نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارے اور آپ کے اخلاق بھی درست ہونے چاہیے۔ اگر ہمارے اور آپ کے اخلاق درست نہیں ہو، ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوں گے۔ اس لیے دوستو، کسی کے لیے کسی چیز کے لیے کینہ نہیں رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے جو پڑوسی ہے، میرا پڑوس جو ہے وہ مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے۔ فرمایا کیا کرتا ہے؟ کہا کہ اس کے گھر کے اندر کھجور کی درخت ہے اور اس میں ٹہنیاں جو ہے وہ ہمارے دیوار ہمارے آنگن کی طرف ہے، اور جب اس میں کھجور لگتا ہے اور وہ جب پک جاتا ہے تو ایک دو کھجور وہ زمین پر گر جاتا ہے تو ہمارے بچے اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ جب اس کو میرے پڑوس کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بچے نے اٹھا کر کھا لیا ہے، وہ وہاں سے آتا ہے اور ہمارے بچے کے منہ سے کھجور کو نکال لیتا ہے، ہمارے بچے سے منہ کے کھجور کو نکال لیتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ اس کو کہتے کہ تھوڑا اتنا سختی نہیں کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا، اللہ کے پاک نبی نے اس کو بلوایا اور فرمایا وہ کھجور بیچ دو، وہ کھجور سے سودا کر دو۔ فرمایا اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟
فرمایا میں تمہیں جنت میں وعدہ کرتا ہوں کھجور کا درخت کے۔ لیکن دوستو وہ منافق تھا، حالانکہ صرف زبان پر کلمہ پڑھنے والا، نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا۔ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول وہ درخت ہمیں بہت محبوب ہے، اس کا پھل ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہمارے بال بچے بھی اس پھل کے لیے بہت شوقین رکھتا ہے۔ وہ منافق تھا۔ عزیز دوستو اسی طرح میں کہا کرتا ہوں صرف زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے نہیں ہوگا، ایسے تو منافق نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھا ہے، اور اگر 2-3 جمعہ پہلے اگر یاد ہوگا ایک میں آپ کے سامنے سنایا تھا کہ ابی جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اللہ کے رسول اپنے بیٹے کو وصیت کیا تھا، وہ منافق تھا، اللہ کے رسول نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کا کفن بھی دیا، لیکن پوچھو کیا اس کی نجات ہو گئی؟ وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا، اللہ کے رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن اس کی نجات نہیں ہوئی۔ بعض کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ اللہ کے رسول کے لعاب کو میرے منہ میں ڈال دینا۔ اس سے پتہ چلا صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا ہے، دل سے کہنے پڑتا ہے۔ پھر اس کلمے کو کیا کہہ رہا ہے، اس کلمے کے معنی کیا ہے، یہ کلمہ ہمیں کیا چیز سے روکتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں پر آئیں گے تبھی ہمارے اور آپ کی کامیابی ہے۔ تو وہ منافق تھا، وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول یہ درخت ہمیں بڑا محبوب ہے اور آپ کو ہم دے دیتے۔ کہا کہ وہ درخت میں نہیں دے سکتا، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ پاس میں ایک اللہ کے رسول کے سچا عاشق حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر میں وہ درخت اگر خرید کر آپ کو دے دوں تب تو کیا میرے لیے بھی وہی گفٹ ہے، یعنی وہ میرے لیے بھی وہی خوشخبری ہے جنت کا؟ فرمایا ہاں، جو بھی کوئی اس درخت کو خریدے گا اس کے لیے جنت کے اندر جنت کا وعدہ ہے، وہ جنت کے اندر کھجور کے درخت کا وعدہ ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور فرمایا کہ اپنے اس درخت کو بیچو۔ منافق کو کہنے لگا اس درخت کو مجھے دے دو، میرے ساتھ سودا کرو۔ فرمایا چل میں اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں کیا، تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ فرمایا تم مانگ تو صحیح۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو انہوں نے کہا تم مانگو تو صحیح، تم مانگ کرو دیکھو۔ عزیز دوستو وہ سوچا اب اسے کیسے جان چھڑاؤں، تو اس منافق سے نکل گیا کہ تمہارا جو کھجور کا جو باغ ہے نا، کھجور کا جو باغ ہے وہ مجھ کو دے دو اور یہ کھجور تم درخت لے دو۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا کھجور کے باغ تھا، 600 کھجور تھے، 600 کھجور۔ اس باغ کے اندر اگر یہ چیز کسی ذمہ دار کی آنکھ سے دیکھو تو بہت بڑی دولت ہے، کئی لاکھوں روپے کی دولت ہے یہ۔ تو کہا کہ وہ کھجور کا درخت وہ باغ ہم کو دے دو، 600 کھجور جو تمہارے باغ میں ہے وہ مجھے دے دو اور یہ کھجور ایک کو لے دو۔ اللہ اکبر، کہا کہ ٹھیک ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ زبان سے جو نکالے ہو یہ دوبارہ پھرے وہ تو نہیں، حالانکہ اس کو کہنے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے چاہیے، اس منافق کو کہنے چاہیے، لیکن ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ تم دوبارہ پھرو گے تو نہیں۔ فرمایا میں کیوں پھروں بھائی، 600 درخت ہے تمہارے باغ کے اندر، اس کو مجھے دے دو۔ فرمایا آؤ اس کو لکھ لیتے ہیں، فرمایا وہ باغ تمہارا ہوا، یہ کھجور ہمارا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ درخت میں نے خرید لیا، وہ درخت جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے وہ درخت میں نے خرید لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کتنا میں خریدا؟ فرمایا کتنا میں خریدا؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اپنے ساری کے ساری باغ اس کو دے دیا، 600 کھجور کے باغ میں نے دے دیا، بدلے میں ایک کھجور کا لیا جس کے بارے میں آپ نے جنت میں کھجور کے درخت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ وعدہ بھی کینسل،
میں تو ایک درخت کے بارے میں ایک درخت کی خوشخبری دیا تھا، لیکن جب تو نے باغ خرید کر لیا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرمانے لگے اے ابو درداء میں دیکھ رہا ہوں جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کئی جنت کا باغ لگا دیے ہیں، اور ہر جنت کے اندر اس باغ کے اندر تمہیں محل بنا دیا ہے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فزت رب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور یہ خوشخبری لے کر اپنے باغ کے اندر جاتا ہے جہاں ان کی بیوی بچے جب اس موسم کے اندر پھل ہوتا تھا اس کے نگرانی کرنے کے لیے پورے گھر والے وہی رہتے تھے۔ اور عزیز دوستو، کیا ایمان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کیسے یقین رکھنے والے صحابہ جنت کے اس باغ کے اندر نہیں جاتا ہے بلکہ اپنے بیوی بچے کو آواز دیتا ہے باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ۔ فرمایا کیا بات ہے، اندر کیوں نہیں آ رہے ہو؟ اس کی بیوی کہتی ہے اندر کیوں نہیں آ رہے ہو؟ فرمایا نہیں، میں اس کے اندر نہیں جا سکتا ہوں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو بیچ دیا ہوں، اور اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں جنت دے دی۔ اس کی بیوی کہنے لگا ہائے، آج کے دور میں ہوتے تو روتی کہ ہم کیا کھائیں گے، ہمارے بچے کیا کھائیں گے، لیکن وہ بیوی کہتی ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا گھر والی کہتی ہے اللہ اکبر کہ کیا ہی اچھا سودا کیا، کیا ہی اچھا سودا کیا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی ایمان ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل کالے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم نے شادی کی؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول غریب آدمی ہوں، مجھے کون لڑکی دے گا، میرے شادی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مجلس کے اندر وہب بن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا موجود ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اللہ کے رسول کے بات پر صحابہ کو کیا ایمان تھا، میں آپ کو یہ بتانے چاہتا ہوں۔ فرمایا مجلس کے اندر نہیں ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ چلے جاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں کہ وہب بن ثقفی کے پاس جاؤ، کہنا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، اور تمہاری بیٹی سے میرے نکاح کر دو۔ اس دور میں وہب بن ثقفی بہت مالدار تھے، اور اس کی بیٹی بہت خوبصورت تھی، اس کی بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول کہاں میں اور کہاں وہ، اتنے مالدار، اس کی بیٹی ایسے خوبصورت، یہ کیسے؟ فرمایا جاؤ میرے پیغام دینا۔ دروازے پر دستک دی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے قاصد بن کر جاتا ہے۔ دروازے پر دستک دی، فرمایا کون؟ کہا کہ میں اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ اتنا سننا تھا، وہب بن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گھر سے نکلتے ہیں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے، اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے، اور تمہارے بیٹی سے میرے نکاح کر دو۔ باپ ہے، فرمایا کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہاں تم اور کہاں میری بیٹی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کے وہاں سے چل دی۔ اس کی بیٹی نے اس بات کو سن لیا، فرمانے لگے ابو آپ میرے لیے پریشان ہو رہے ہو نا کہ میں کیسے زندگی گزاروں، یہ اللہ کے رسول کی تجوید ہے، اور اگر اللہ کے رسول کے بات کو ٹھکرا دو گے ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ جائے، جلدی جاؤ میں تیار ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے، اتنے میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچتا ہے۔ فرمایا سعد کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول بات نہیں بنی۔ فرمایا نہیں بات نہیں بنی، میرے بات کو ٹھکرا دیا۔ اتنے میں حضرت وہب بن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تو نے میری بات کو نہیں مانا، ٹھکرا دیا؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول ایسی کوئی بات نہیں ہے، تیار ہے، میں بھی تیار ہوں، میرے بچے بھی تیار ہیں، آپ نکاح پڑھائیں۔ مختصراً عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے اللہ کے رسول نے اس کو نکاح پڑھا دیا، اور 400 درہم نکاح محب کا مہر مقرر کر دی۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ ساتھ اپنے بیوی کو لے آؤ،
مہر ادا کرو اور لے آؤ۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول میں تو پہلے کہا تھا میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس مہر کا پیسہ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے 3 صحابہ کو نام دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، حضرت الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، اور ان سب سے یہ کہنا کہ 3 درہم مجھے قرضہ دے، اور یہ قرضہ کا جو پیسہ ہے وہ اللہ کے رسول ادا کرے گا۔ ان کے پاس گیا اور فرمایا کہ میری نکاح ہو گیا، کہا کہ میری نکاح ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں علی سے میرے نکاح ہو گیا، عبد الرحمن سے کہتے ہیں میرے نکاح ہو گیا، اور اللہ کے رسول نے یہ پیسے مانگا ہے مجھے قرضہ دینے کے لیے، اور یہ قرضہ جو اللہ کے رسول آپ کو ادا کرے گا۔ انہوں نے خوشی خوشی سے جتنا اللہ کے رسول نے کہا تھا اس سے زیادہ دیا۔ اب غور کرو میرے نوجوانوں یہاں سے، اب اس کے دل کے اندر کیا مگن ہوگی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کالے، لیکن اس کی بیوی چاند جیسے خوبصورت سے نکاح ہوا ہے۔ اب جب پیسہ مل گیا، مہر سے زیادہ پیسہ مل گیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتے ہیں، دل کے اندر ایک ارمان لیے ہوئے کہ کچھ اتنے پیسے مہر کا پیسہ الگ رکھ دیا، کچھ برتن لوں گا، کچھ یہ سامان لوں گا، اپنی بیوی کے لیے کچھ گفٹ لوں گا، یہ سوچ کر گئے میرے نوجوانوں۔ لیکن جب سامان خریدنے لگے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان پر ایک آواز آتی ہے، انفروا فی سبیل اللہ۔ یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب مدینے کے اندر کبھی کبھی کافر بدو کیا کہ حملہ کر دیتے تھے، کبھی اونٹ لے لیتے تھے، کبھی کچھ پر حملہ کر دیتے تھے۔ اس وقت کی بات ہے، اللہ کے رسول کے پاس آیا، فرمایا کہ اللہ کے رسول کافروں نے حملہ کر دیا ہے مدینے کے اوپر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جلدی چلو نکلو۔ اس وقت کوئی چیز نہیں تھا، یہی اعلان کرتے تھے انفروا، اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں ہیں، اپنے شادی کے سامان خرید رہے، لیکن اس کے کان پر آواز آتی ہے انفروا فی سبیل اللہ۔ اپنے پاؤں کو جما لیتا ہے کہ کیا آواز آتی ہے۔ انہوں نے سنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے آواز دیا ہے۔ اب اس کے دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ میرے بیوی میں خرچہ نہیں ہوگا، یہ سامان کیا کہیں یہ سامان کے اندر خرچہ نہیں ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت سے عزیز دوست جو سامان لیے تھے اس کو واپس کر دیا، تلوار لی، ڈھال لیا، اور کیا کہ گھوڑا خریدا۔ اور جب اللہ کے رسول کے قافلہ جب لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، اسی راستے کے اندر یہ بھی ہو لیا اور اپنے پورے کے پورے چہرہ کو چھپا لیا، پورے کے پورے چہرہ کو چھپا لیا، صرف آنکھ نظر باہر رکھا اور پورے کے پورے چہرے کو چھپا لیا، اور میدان جنگ کے اندر چلا گیا۔ لوگ دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے، لیکن کہا کہ کوئی ہوگا اللہ کا بندہ۔ عزیز دوستو، اور جب میدان کے اندر گیا تو یہ لگنے لگا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بہادر کون ہے؟ کسی صحابہ کو اللہ کے رسول کو یہ بھی گمان نہیں تھا کہ یہ سعد ہوگا، لیکن عزیز دوستو جب لڑتے رہے، کسی کافر نے اس کے گھوڑے کے کان میں تلوار ماری، یہ لڑکھڑا کر زمین میں گرتا ہے، جو کپڑے کو ڈھانک رکھا تھا یہ بازو دکھ گیا، اور یہ اتنا بازو دکھنے سے اتنا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ کالا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو سعد لگتا ہے، یہ کون، یہ سعد ہے کیا؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول میں سعد ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی میں تجھے کہاں بھیجا تھا اور تو یہاں کیسے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اتنا سننا تھا میرے عزیز دوستو، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے ہجوم کے اندر چلے جاتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں، اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ کسی نے اللہ کے رسول کو خبر دیا کہ سعد شہید ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول جاتے ہیں اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاتے ہیں اور اپنے گود میں رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر گر رہے ہیں، اور صحابہ کرام یہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا سعد حوض کے اندر پہنچ گیا،
پھر اللہ کے رسول مسکرائے اور اپنا چہرہ پھیر لیا۔ یہ چیز دیکھنے کے بعد صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آج تک حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، یہ آپ کا جو رونا ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں اس لیے آپ رو رہے ہیں، لیکن آپ مسکرائے، پھر چہرہ پھیر لیا، پھر کہا کہ یہ حوض میں پہنچ گیا، یہ کیا بات ہے ذرا ہمیں بتاؤ۔ فرمایا کہ صحابہ یہ تم صحیح کہتے ہو، میں رویا اس لیے کہ اس کی جدائی نے مجھے رلا دیا، اور فرمایا یہ حوض میں دیکھ رہا ہوں، یہ حوض کوثر جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دے گا، اس حوض کے اندر پہنچ گیا ہے اور سعد پانی پی رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ مسکرائے، آپ نے مسکرائے، پھر چہرہ پھیر لیا۔ فرمایا کہ میں جنت کے اندر اس کی مقام کو دیکھا ہوں، اللہ نے مجھے اس کا مقام اور مرتبہ دکھا دیا، اس لیے مجھے مسکرانا آ گیا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول پھر اپنا چہرہ کیوں پھیر لیا؟ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سعد کو جو جنت کے اندر جو حور دیا ہے، جو اس سے نکاح کر دیا ہے، وہ ایک دوڑتے ہوئی کیا کہیں اس کے طرف آ رہا ہے گلے لگانے کے لیے، اور وہ اتنی تیز سے دوڑتے ہوئے آ رہی ہے کہ وہ جو اپنا کپڑا پہنی ہے وہ کپڑا کیا کہیں ادھر ادھر ہو رہی ہے، اس کے بدن دکھنے لگے، اور ان کے پاؤں کے پاجے چھن چھن کی آواز میرے کانوں کے اندر آیا، اس لیے میں شرم سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ پھر اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جاؤ وہب بن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹی کو یہ بتا دو کہ سعد جنت کے اندر چلا گیا، اور تجھ سے بہترین خوبصورت حسین عورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعد کو جنت کے اندر شادی کرا دی۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام ہر بات پر لبیک کہنے والے، اور یہ ان کے اللہ کے رسول کے دور میں یہ صحابہ کا یہ ایمان تھا۔ آج ہمارے پاس کیا ایمان ہے؟ آج ہمارے پاس کیا ایمان ہے جو ہمیں بستر سے نہیں اٹھاتا ہے؟ آج ہمارے پاس کیا ایمان ہے؟ ہم چوراہے پر بیٹھے ہیں تو مسجد تک ہمیں راستہ نہیں دکھاتا ہے۔ ہمارے پاس کیا ایمان ہے؟ اگر ہم کہیں کچھ کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، ہمیں وہاں سے نہیں اٹھا رہا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایسی ہی جنت مل جائے گی، ارے ایسی جنت ملے گی، آپ کا مکان ہے، آپ نے کچھ پیسے خرچہ کیا ہے، آپ کسی کو دے نہیں سکتے، کوئی مانگے گا، ارے اللہ وہ جنت دے گا جو سونے کا، جو چاندی کا، جو جواہرات کا، جو طرح طرح کے خوبصورت بنے ہوئے ہیں، ارے کوئی ایک مرتبہ جنت کے گیٹ کو دیکھے گا، خدا کی قسم 40 سال تک دیکھتے دیکھتے رہ جائے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ ایسی اللہ جنت دے گا، ایسی اللہ جنت دے گا۔ اے مسلمانوں اب سمجھ جاؤ، اب سمجھ جاؤ، اب بھی وقت ہے۔ اگر اب نہیں سدھرو گے، اب نہیں سدھرو گے، کتنا ذلیل ہوگے، کتنا ہم اور آپ پریشان ہوں گے، کیسے کیسے پریشانی آ رہی، کچھ تو سوچو۔ اب اللہ کے سامنے توبہ کر لو، اب جھک جاؤ، اب جھک جاؤ، ورنہ دوست اور بزرگوں جو کہیں ہم اور آپ جو دیکھ رہے آئے دن فلاں نے اس طرح مسلمانوں پر حملہ کیا، فلاں نے مسلمانوں پر ایسے حملہ کیا، کہیں وہ چیز ہمارے تک بھی نہیں آ جائے۔ اللہ کے سامنے توبہ کر لو نوجوانوں، اللہ کے سامنے توبہ کر لو، اللہ کے سامنے توبہ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ دوست بزرگوں، اسی لیے ہمارے شہر نول گڑھ کے اندر اجتماع ہو رہا ہے، کیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے قربانی دی۔ ہمیں اور آپ کو وہاں جا کر سننا ہے، ہمیں اور آپ کو وہ سیکھنا ہے۔ جو باہر سے مہمان آ رہے ہیں اس کو پانی پلاؤ، جو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کچھ بھی نہیں مانگ رہا ہے، اللہ نے آپ کو کچھ دی، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور نہ دوستو وہاں جاؤ 31 جنوری 1 اور 2 کو تو دعا ہوگی، اس لیے مجھ سے پہلے جاؤ اور کچھ سنو اور کچھ سیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شہر نول گڑھ کے اجتماع کو کامیابی کرے، اور جہاں جہاں دین کے پروگرام ہو رہے ہیں اللہ اس پر اپنا رحم فرمائے، اللہ اس پہ تمام آفات اور بلیات سے بچائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت عبادت